جب اللہ کسی کو مشکل وقت کے بعد عروج دینا چاہتا ہے تو اسے کچھ خاص نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے۔ اگر آج اپنی زندگی کے کسی مشکل وقت سے تم گزر رہے ہو اور بہتری کے اسباب تلاش کر رہے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں کچھ ایسے اشارے ضرور ظاہر فرماتا ہے جس پر اکثر انسان غور نہیں کرتا۔ تم اکثر دیکھتے ہو کہ بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو ذرے ذرے میں ایک نئی زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جب زندگی مشکلات سے بھر جاتی ہے تو اللہ کے حضور کی گئی ایک توبہ تمہارے مردہ دل کو ایک نئی تازگی بخش دیتی ہے۔ جانتے ہو زمین بنجر کیوں ہو جایا کرتی ہے؟ جب اس کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ سوکھ کر ختم ہونے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح تمہارے دل کی زمین بھی بنجر ہو جاتی ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دل کو پھر سے آباد کر دے اور تمہاری زندگی آسان ہو جائے تو تم اللہ کی اطاعت اور اپنے دل میں اس کی محبت کا بیج بو کر اللہ کے ذکر کے پانی سے مسلسل آبیاری کرنا شروع کر دو، تو ان قریب اللہ تمہارے دل کو پھر سے آباد کر دے گا، ایک نیا عروج تمہیں عطا کر دے گا۔ اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو سورۃ الحدید کی 2 اور 5 آیت میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو 2 دفعہ کیوں دہرا رہا ہے؟ یہ ایک طرح سے تمہاری یاد دہانی ہے کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ دکھ، ہر وہ مسئلہ اور ہر وہ بیماری جو تمہاری زندگی کو آج متاثر کر رہی ہے، جو پوری طرح تمہارے رب کے کنٹرول میں ہے، ہر وہ چیز جس کے کھونے کا خوف یا جس کے پانے کی خواہش تمہیں بے قرار رکھتی ہے، وہ اس رب کے ایک اشارے کے تابع ہے۔ اور جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو ہر دکھ اور ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا تو وہ تمہارا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کس حد تک اس پر یقین رکھنے والا ہے۔ اگرچہ کچھ دن مشکلات کی سختی کی وجہ سے تمہاری زندگی پر بہت بھاری ہوتے ہیں، لیکن یہی وہ دن ہوتے ہیں جو آخر میں تمہیں عروج عطا کرتے ہیں، تمہارے اجر و ثواب کو دگنا کر دیتے ہیں۔ جانتے ہو ہر صبر کا ایک انعام ہے اور ہر دعا کی ایک منزل ہے، اور وہ منزل جس کی تمہیں تلاش ہے، یہ راستہ اسی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ اس راستے میں تمہیں مشکلات بھی آئیں گی اور تکلیف بھی ہوگی، لیکن یہ آزمائش تمہیں آنے والے انعام کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ان قریب تمہارے مشکل حالات بہترین عروج کی طرف جانے والے ہیں؟ جس کی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارے لفظ ناممکن حالات میں بھی اللہ کے نام کی تسبیح کرنے لگے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے اللہ کا ذکر تمہیں ہر اس شر سے آزاد کرتا ہے جس کا تم خوف رکھتے ہو یا جس کا تم دکھ کرتے ہو۔ اللہ کی تسبیحات تمہارے بدترین حالات کو بہترین بنا دیتی ہیں۔ اللہ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و بیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ پس تم رب کائنات پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، اور بے شک ہر بات کی گھڑی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ اگر آج لوگوں کے ہاتھوں دھتکارے جا رہے ہو اور تمہارے احساس کی کوئی قدر نہیں کرتا تو ذرا غور کرو کہ لوگوں کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا یا تمہیں غلط سمجھا جانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے،
کیونکہ یہی لوگوں کے سخت رویے اور ان کی دھتکار تمہیں اللہ پر بھروسہ اور اس کے آسرے زندہ رہنا سکھاتی ہے اور لوگوں کی محتاجی سے باہر نکال لاتی ہے۔ تمہاری زندگی کے برے اوقات ہی تمہیں اللہ کا قدردان بناتے ہیں، اور جب انسان اس دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ کر اللہ کا قدردان بن جاتا ہے نا، تو اللہ اپنے بندے سے خوش ہو کر اسے ایک نیا عروج عطا کرتا ہے جو اس کی پوری زندگی سنوار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہارا ساتھ دے سکے؟ بے شک ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور تمہیں عروج عطا ہونے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب تمہارے دل میں ایک نامعلوم سی اداسی چھا جائے اور تمہارا دل نرم پڑ جائے تو جان رکھو کہ اللہ عنقریب تمہارا وقت بدلنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے، اپنے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ مایوس نہ ہوں میری رحمت سے، یقیناً وہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور یاد رکھو جو بندہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ اسے ایسی روشنیوں کے اجالے دکھاتا ہے جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تہجد پڑھنے والے پر آسمان سے رحمتیں اترتی ہیں اور نور کے سارے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا مہربان ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم اپنے گزرے ہوئے کل پر ہرگز افسوس نہ کرو، کسی چیز کے کھونے پر دکھ نہ کرو۔ وہ قادر مطلق جب چاہے تمہاری بگڑی سنوار دیتا ہے اور تمہیں عروج کی بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ اس رب کائنات کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، تم بس صبر اور امید قائم رکھو، کیونکہ وہ دن دور نہیں جب تمہیں اللہ بہترین دن دکھائے گا اور تم گزرے وقت کو بھول جاؤ گے، اور تمہارا نصیب ایسا لکھے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی تمام آزمائش کو پوری طرح ختم کر کے آپ کی تمام دعاؤں پر کن فرما دے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔